اچھا علام صاحب، روزہ جان بوجھ کے توڑنا اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جان بوجھ کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعید ہے تو توڑنے پر کتنی ہوگی؟ وعید کا مطلب جس میں ڈر سنایا گیا کہ کسی نے ایک روزہ چھوڑا، شرعی عذر نہیں تھا، ساری عمر اس کے بدلے میں روزہ رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کچھ بھی اس کے پاس وہ نہیں تھا، جواز اس نے چھوڑ دیا۔ صرف چھوڑنے پہ ساری عمر روزہ رکھے، تو اللہ جب اکبر۔ چھوڑنے پہ یہ ہے تو توڑنے پہ کتنا ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ علام صاحب بہت سارے سوالات بالکل ڈیفرنٹ آ رہے ہیں۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں، یہاں موجود ہے کہ باجماعت نماز کے دوران جس طرح لکھا ہوا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ، تو اس کے حوالے سے کیا وقتی طور پر علماء نے اس پہ اجماع کر کے دیا؟ کیونکہ ایسی سچویشن آبویسلی۔ اس پہ اجماع نہیں ہوا، مجبور ہے۔ اچھا حکم یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم گناہگار ہیں، مجبور کیے گئے ہیں کہ ایسا کرو، تو ہم نے صرف مسجدوں کو اوپن رکھنے کے لیے اور با جماعت نماز کے لیے خاموشی اور اللہ کے حضور معافی، یہ مجبوری ہے، لیکن پسندیدہ اس میں کوئی کہتے ہیں نا راضی ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی، علام صاحب اور اس سے خطرہ بھی نہیں ہے جو وہ خطرے دوسری جگہوں بتا رہے ہیں نا۔ نماز میں ایک تو منہ سب کا ایک طرف ہے، ٹھیک ہے سب پاک ہو کے آئے ہوئے ہیں، سینیٹائز بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ہر طرح اہتمام کر لیا ہے، جبکہ نہ بینک میں یہ ہے، نہ میڈیا میں یہ ہے، نہ میٹنگ میں یہ ہے، نہ پریس کانفرنس میں یہ ہے، نہ کہیں اجتماع میں یہ ہے، نہ بازار میں ہے، وہاں آپ اس کو نہیں کر رہے۔ اس پہ یہاں کیا ہوا ہے، یہ صرف گورنمنٹ کا جبر ہے کہ مسجد نہ بند کر دیں، تو اس لیے راضی ہو گئے کہ مسجد کھلی رہ جائے۔ خیر، ہم ایک ایسے دور پرفتن سے گزر رہے ہیں جس کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ بھی ایسا کوئی دور آیا تھا، لیکن میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ جتنا مساجد سے روکا گیا، میں کسی بھی نماز میں جا رہا ہوں تو باہر جگہ مل رہی ہے، تیسرے صحن میں جگہ مل رہی ہے، باوجود اس کے کہ ادھر بھی پیرا ادھر بھی پیرا۔ تو الحمدللہ ہمارے فرزندان اسلام جو پاکستان میں رہتے ہیں خاص طور پہ، وہ نہیں ڈریں، نہ ہی اچھا علماء کے اس میں آج میرے دماغ میں تھا بات کہ میں ڈسکس کروں، ایسے علماء جو اس پرفتن دور میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا، لوگ ان کو بھی حقیر جانتے ہیں، کیا وہ قابل ہیں کہ کوئی ایسی اجرت بھی انہیں کوئی خاص نہیں ملتی جس طرح ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے کہ یہی مہینہ کمانے کا ہے، اور وہ اپنی جان کا، اپنے ہر چیز کا ایک سمجھ لیں کہ وہ بازی پہ لگا کے آپ کے لیے نماز پڑھانے آ رہے ہیں، جبکہ حکومت اور تمام یہ بیرونی اعلی کار جو ہیں وہ سب انہی کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ مساجد کو کوئی رعایت نہیں دی گئی، نہ بلوں میں کوئی معافی دی گئی، مساجد کے خرچے لوگوں کے چندے پہ چلتے ہیں۔ میں اس کا جواب، جو لوگ جو غلط منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی کمانے کا، تو میں کہتا ہوں اگر ان کو اس مہینے میں کچھ لوگ ہدیہ دے بھی دیتے ہوں تو وہ ہدیہ ہے، اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ آپ لوگ تو حرام کا پیسہ لیتے ہیں لوگوں سے، بتے کے طور پہ لیتے ہیں، دوسری طرح لیتے ہیں، آپ سوچیں اپنے لیے۔ آج ریسنٹ وہ ہے کہ پاکستان میں 1 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ گندم چوہے کھا گئے۔ وہ چوہے کہاں چلے گئے؟ اتنا بڑی گندم کھا گئے اور اس کے بعد بھی وہ کوئی آواز نہیں آئی۔ بھائی اس طرح کی خبریں پڑھ کے ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ کر کیا رہے ہیں حکمران، اگر ان کی خبریں یہ سچی ہیں اور اپنی کرپشن کو وہ چوہوں کے نام پہ لگا رہے ہیں۔ وہ غریب کیا کریں گے چوہے بیچارے، 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم۔ علامہ صاحب یہ بات میں چاہوں گا آپ دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں کہ سبسیڈائز جب ہر چیز کو کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں کوئی 1 2 4 تو جامع مسجد ہے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور یقینی طور پہ جب آپ خود ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ ان کا تو سب کچھ چلتا ہی چندوں پہ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، آپ ہی کی بات کو مان لیتے ہیں، تو پھر ان کے بجلی کے بلوں میں، ان کے گیس کے بلوں میں، ان کے پانی کے کچھ علاقوں میں پانی کے بلز بھی آتے ہیں، اس پہ گورنمنٹ نے کیا سبسڈی کا پلان کیا اور نہیں کیا؟ تو پھر ہم اس پروگرام کے توسط سے ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ جب آپ جی بھی میں کہہ رہے ہو۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سوچیں، میں عوام سے بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ مخیر حضرات وہ جو راشن بانٹ رہے ہیں انہوں نے بھی مسجد کی طرف دھیان دینا ہے۔ وہ لوگ یہ بھی دیکھیں وہاں مؤذن ہے یا خادم ہے یا امام ہے، وہ مسجد سے ہی، اس کے چندے سے ہی تنخواہ اس کو پہنچتی ہے، تو وہ چندہ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے رقم ہے، مسجد کو آباد رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو ذمہ داریاں دین کے حوالے سے بھی قبول کرنی ہیں، ٹھیک ہے دین کے حوالے سے بھی آپ کو توجہ دینی ہے
یہ بھی آپ کے ہی ملک کا طبقہ ہے اور یہ کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے، ٹھیک ٹھیک وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کا بھی حق ہے معاشرے میں، اور وہ آپ کے ساتھ ہر مرحلے پہ آپ کو جب ان کا تعاون چاہیے ہوتا ہے اس وقت آپ ان کو جو بھی ایک منفی پروپیگنڈا اگر ان کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ سازش ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا لفظ آپ کہہ بیٹھے منہ سے، آپ کے منہ سے نکل گیا، آپ کو اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کی ٹھیک جو ذمہ داریاں وہ بھی پوری کرنی ہیں۔ اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس وقت ملک میں سیاست کو چھوڑا جائے، اس وقت لوگوں کی جان کی حفاظت اور ملک کو سنبھالنے کی بات کی جائے، اور آپ جو ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں وہ بہت ہی عجیب منظر ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارا وبال حکمرانوں پر ہوگا کیونکہ ان کی پالیسیاں درست نہیں ہیں، ان کا طرز عمل درست نہیں ہے۔ ٹھیک